گزارتے ہیں مینا کے اندر تو وہ اور سارے خیمے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ٹینٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، تو ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے وہ منظر۔ تو اب 35 لاکھ حجاج اکرام یا 40 لاکھ حجاج اکرام وہ رات وہاں پر جب گزارتے ہیں، اب بظاہر بندہ دیکھتا ہے کہ 2-4 پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں اتنے خیمے اور اتنی مخلوق کیسے آ سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا پھر اتنے لوگ جتنے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں اور وہ طواف کرتے ہیں، اور پھر وہ ہر وقت طواف کے جو وہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں رش کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ گئی۔ اس کی وجہ ہے، اس کے لیے 2 روایات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے نا، مینا آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی خیمے لگے ہوتے ہیں نا، بالکل ان 2-4 پہاڑیاں جو اس کے گرد ہیں، ان کے بیچ میں میدان ہے، اس میدان کے اندر وہ خیمے ہیں اور میلوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور سارے حجاج اس کے اندر آتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا کہ جتنے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس رات کو مینا میں قیام کرتے ہیں، اور آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو لوگ رات مینا میں گئے ان کو جگہ تنگ پڑ گئی، کبھی ایسا سنا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے، یہ ماں کے پیٹ کی طرح، ماں کے رحم کی طرح خدا نے اس سرزمین کو رکھا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ آتا ہے تو جب وہ 1 دن کا ہوتا ہے، 1-2 دن کا ہوتا ہے، پھر مہینے کا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کا ہوتا ہے، پھر 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور 9 ماہ کا ہوتا ہے، اور میں جب تک وہ بچے کا وزن اور قد بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ 3-3, 4 جو ہے وہ بچے اکٹھے عطا فرماتا ہے، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی ماں کے رحم کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ بندہ سوچتا ہے کہ 5 بچے یا 4 بچے یا 2 بچے یا 1 بچے یا ٹوین بچے جو اللہ تعالیٰ ماں کو عطا فرماتا ہے، یہ ان کے ماں کے پیٹ کے اندر یہ کس طرح رہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ خدا نے ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر یہ وسعت رکھی ہے کہ چاہے اگر 5 بچے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے، مینا کے اندر جب رات کو سارے حجاج اکرام آ کر ٹھہرتے ہیں اور سارے اپنے اپنے خیموں کے اندر ہوتے ہیں اور سارے ایک حدود کے اندر ہی ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ مینا کی سرزمین ماں کے رحم کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے ساری مخلوق بھی اگر مینا کے اندر آ جائے گی، اللہ اس کی زمین کو اس طرح بڑھاتا جائے گا جیسے ماں کے رحم کو بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق حضور نے حرم کے بارے میں فرمایا، جب طواف کے دوران فرمایا جو حرم کی حدود ہے اور جہاں پر طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ طواف کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں 4-7 چکر لگا کر طواف کیا جاتا ہے، وہ جو دائرے کے اندر سفید ماربل لگا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو آج تعارف پیش کر دوں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعامات ہمیں عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ مینا کے اندر قیامت تک کے لیے جتنی بھی مخلوق آ جائے، کبھی مینا کی زمین تنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس زمین میں خدا نے وہ برکت رکھی ہے کہ مخلوق خدا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس طرح پھیلا دیتا ہے جس طرح کہ ماں کے رحم کے اندر بچہ آتا ہے، 1 بچہ آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح حرم کے اندر اور مینا کے اندر، مینا کی سرزمین اور حرم کی سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے۔ اس کی مثال ماں کے رحم کی طرح ہے۔ یہ خداوند قدوس نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں صرف جو حرم ہے، حرم شریف، خانہ کعبہ اور اس کی ارد گرد جو مقامات ہیں، ان کا تعارف ایک مختصر پیش کروں گا۔ سب سے پہلے مسجد حرام، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس مسجد کا ذکر کیا، جس طرح کہ 15ویں سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور مسجد حرام ایک بہت وسیع احاطے کے اندر ہے، اور جب سے یہ بنی ہے اس کے اندر
توسیع کی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ مسجد حرام کے اندر جگہ تنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور وسعت کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے اس سرزمین کو، اس مقدس مقام کو اپنی وہاں ہر وقت خدا کی رحمت، وہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی رحمت رکتی نہیں ہے، برستی رہتی ہے، تو اس کی برکت سے وہ پھیلتی رہتی ہے۔ چاروں اطراف وسیع دالان ہیں اس کے، وسیع جو ہے وہ خوبصورت انداز سے بڑے بڑے سین بنائے گئے ہیں۔ اس کے وسط، اس کا جو سین ہے، اس سین کے وسط کے اندر مسجد کے چاروں طرف سے جو بڑے بڑے دالان ہے، اور پھر ان چاروں طرف سے اس کے بیچ میں جو اس کا جو سین ہے، اس کے وسط کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہے۔ اور اس مسجد کے تقریباً آج سے 8 سال پہلے تک کے اہل سیر نے لکھا تھا کہ اس کے تقریباً 20 کے قریب مینارے ہیں۔ مسجد حرام کے کتنے مینارے ہیں؟ 20 کے قریب اس کے مینارے ہیں۔ تو اب اس میں اور توسیع، جیسے جیسے توسیع ہوتی ہے اسی نقشے سے وہ مینار اور دروازے اس کے احاطے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر خانہ کعبہ کے گرد جو طواف کرتے ہیں اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطاف کہتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طواف کرنے کی جگہ ہے اس کو